بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت مولانا عبدالسلام ندوی رحمہ اللہ کی کتاب اسوہ صحابیات، جو کہ سیر الصحابیات کا حصہ دوم ہے، آج اس کتاب کا آخری سبق ہے۔ علم فقہ۔ عہد نبوت میں علم فقہ کوئی مدون و مرتب نہ تھا کہ صحابہ باقاعدہ اس کی تعلیم حاصل کرتے۔ سوال اور استفسار کے ذریعے بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے مسائل دریافت کیے جا سکتے تھے، لیکن صحابہ کرام کچھ تو فرط ادب سے اور کچھ اس لیے کہ قرآن نے سوال کی ممانعت کر دی تھی، آپ سے بہت کم مسائل دریافت کرتے تھے۔ مسند دارمی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 13 مسائل دریافت کیے، جو کل کے کل قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ اس بنا پر آپ سے فقہی تعلیم حاصل کرنے کا صرف یہ طریقہ تھا کہ صحابہ کرام آپ کے تمام اعمال، مثلا وضو، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا بغور مطالعہ کرتے تھے، اور قرائن و امارات سے ان اعمال کے شروط و ارکان کو مباح، واجب اور منسوخ وغیرہ قرار دیتے تھے۔ لیکن صحابیات کو اس طریقے سے فائدہ اٹھانے کا بہت کم موقع ملتا تھا۔ اس کے ساتھ جو فقہی مسائل عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں، وہ عام طور پر بیان بھی نہیں کیے جا سکتے تھے۔ اس لیے صحابیات کو زیادہ تر آپ سے سوال و استفسار کی ضرورت پیش آتی تھی۔ چنانچہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، انصاریہ عورتیں کس قدر اچھی تھیں کہ تفقہ فی الدین سے ان کو حیا باز نہیں رکھتی تھی۔ غرض اس طریقے سے تعلیم سے صحابیات کو مختلف فوائد پہنچے اور اس طرح ان کے 3 طبقے قرار پائے۔ نمبر 1 مکثرین، یعنی وہ لوگ جن سے بکثرت مسائل منقول ہیں۔ نمبر 2 مقللین، یعنی وہ لوگ جن سے بہت کم مسائل مروی ہیں۔ نمبر 3 متوسطین، یعنی وہ لوگ جو ان دونوں طبقوں کے درمیان میں ہیں، اور ان 3 طبقوں میں صحابہ کرام کے ساتھ جو صحابیات شامل ہیں، ان کے نام حسب ذیل ہیں۔ مکثرین میں جن کے متعلق علامہ ابن حزم نے لکھا ہے کہ اگر ان کے فتاویٰ جمع کیے جائیں تو ہر ایک کے فتاویٰ سے ضخیم جلدیں تیار ہو سکتی ہیں۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا داخل ہیں۔ متوسطین، جن کے فتاویٰ رسالوں کی صورت میں جمع ہو سکتے ہیں، حضرت ام سلمہ ان میں شامل ہیں۔ مقللین، جن سے صرف چند مسائل منقول ہیں، ان میں بکثرت صحابیات شامل ہیں، مثلا حضرت ام عطیہ، حضرت صفیہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت یعلا بنت خالف، حضرت اسماء، حضرت ام شریک، حضرت خولہ، حضرت عاتکہ بنت زید، حضرت سہلہ، حضرت جویریہ، حضرت میمونہ، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہن وغیرہ۔ مناقب صحابیات۔ یہ ایک مختلف فی مسئلہ ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل کون ہے۔ عام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ خلفائے راشدین تمام صحابہ میں افضل ہیں، اور خود خلفاء میں فضیلت کے مدارج ترتیب خلافت کی روح سے قائم ہے۔ لیکن علامہ ابن حزم ظاہری کے نزدیک ازواج مطہرات تمام صحابہ سے افضل ہیں، اور اس مسئلے کو انہوں نے اپنی کتاب ملل اور نحل میں نہایت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور اسی سلسلے میں ان آیات و حدیث کے جوابات بھی دیے ہیں، جن سے بظاہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کا درجہ عموماً مردوں سے کم ہے۔ لیکن اس وقت ہم ان مباحث میں پڑھنا نہیں چاہتے، بلکہ مذہبی اور اخلاقی حیثیت سے جو وجوہ فضیلت قائم ہو سکتی ہیں، ان کو پیش نظر رکھ کر صحابیات کے مناقب میں صحیح حدیثیں نقل کر دیتے ہیں، جن سے یہ ثابت ہوگا کہ جن وجوہ کی بنا پر صحابہ کرام کے فضائل کی بنیاد قائم ہوئی ہے، ان میں ان کے ساتھ صحابیات بھی شامل ہیں۔ اسلام میں سب سے بڑی فضیلت تقدم فی الاسلام ہے،
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل میں یہ فضیلت سب سے نمایاں ہے۔ لیکن اس فضیلت میں ان کے ساتھ دو عورتیں بھی شامل ہیں، یعنی حضرت خدیجہ اور حضرت سمیہ ام ایمن۔ چنانچہ صحیح بخاری مناقب ابو بکر میں حضرت عمار سے مروی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ صرف 5 غلام، 2 عورتیں اور حضرت ابو بکر تھے۔ تقدم فی الاسلام کے بعد سب سے بڑی فضیلت تقدم فی الہجرت ہے، اور اس فضیلت میں تمام مہاجرات اولات صحابہ کی شریک ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن حزم ظاہری ملل اور نحل میں لکھتے ہیں، ہم کو اس میں شک نہیں ہے کہ صحابہ کی بیویوں میں مہاجرات اولات فضیلت میں صحابہ کی شریک ہیں، ان میں کسی عورت پر اور کسی مرد کو کسی مرد پر فضیلت حاصل ہے۔ عورتوں میں بعض عورتیں بہت سے مردوں پر فضیلت رکھتی ہیں، اور اسی طرح مردوں میں بعض مرد بہت سی عورتوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اللہ نے فضیلت کا کوئی درجہ ایسا نہیں بیان کیا جس میں مردوں کے ساتھ عورتوں کو شامل نہ کیا ہو۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ اسلام میں سب سے پہلے ہجرت حبشہ کی ہجرت ہے، اور اس ہجرت میں ایک صحابہ کو ایک ایسا شرف حاصل ہوا جس پر تمام مہاجرین حبشہ کو ناز تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ جب ہم کو مدینہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا سال معلوم ہوا تو ہم نے بھی اپنی قوم کے 53 یا 52 آدمی کے ساتھ ہجرت کا ارادہ کیا، اور اس غرض سے کشتی پر سوار ہو کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ سوء اتفاق سے کشتی حبش میں جا پڑی، اور ان لوگوں کی ملاقات حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کے رفقا سے ہو گئی۔ چنانچہ حضرت جعفر نے ان لوگوں سے کہا کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھیجا ہے اور یہیں اقامت کا حکم دیا ہے، تم لوگ بھی ہمارے ساتھ اقامت کرو۔ ان لوگوں نے وہاں اقامت اختیار کی، یہاں تک کہ جب خیبر فتح ہوا تو سب کے سب ایک ساتھ آئے اور خیبر ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ اس موقع پر ان لوگوں کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ جو لوگ غزوہ خیبر میں شریک نہ تھے، ان میں ان کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مال غنیمت سے حصہ نہیں دیا۔ ان لوگوں سے بعض صحابہ نے کہا کہ ہم نے تم سے پہلے ہجرت کی ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس بھی انہی لوگوں کے ساتھ حبشہ سے آئی تھیں۔ وہ ایک روز حضرت حفصہ کی ملاقات کو گئیں تو حضرت عمر بھی آ گئے اور ان کو دیکھ کر پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت حفصہ نے جواب دیا کہ اسماء بنت عمیس۔ ان کا نام سن کر حضرت عمر نے فرمایا، حبیشہ، یہ بحریہ ہے، یعنی سمندر کی رہنے والی ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس نے کہا کہ ہم ہیں۔ اب حضرت عمر نے کہا کہ ہم نے تم سے پہلے ہجرت کی ہے، ہم تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستحق ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسماء برہم ہوئیں اور کہا کہ عمر تم غلط کہتے ہو، اللہ کی قسم تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور ہم تمہارے بھوکے کو کھانا کھلاتے تھے اور تمہارے جاہل کو نصیحت کرتے تھے، اور ہم حبش کے دور ترین مقبوض زمین میں پڑے ہوئے تھے، ہم کو ایذا دی جاتی تھی، ہم خائف رہتے تھے، اور یہ سب کچھ صرف خدا اور خدا کے رسول کی ذات کے لیے تھا۔ اللہ کی قسم تم نے جو کچھ کہا ہے، جب تک اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کر لوں گی، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، خدا کی قسم کسی قسم کا جھوٹ نہ بولوں گی، کج روی نہ اختیار کروں گی، اور اس واقعے میں کوئی اضافہ نہ کروں گی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا، اور آپ نے اس کو سن کر فرمایا، تم ان سے زیادہ میری مستحق ہو۔ عمر اور ان کے اصحاب کی صرف ایک ہجرت ہے، اور تم اہل کشتی کی 2 ہجرتیں ہیں۔ حضرت اسماء کا بیان ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اور دوسرے کشتی والے جوق در جوق میرے پاس آتے تھے اور اس حدیث کو پوچھتے تھے۔ ان کے لیے دنیا کی کوئی چیز اس سے زیادہ مسرت خیز اور باعظمت نہ تھی۔
حضرت ابو موسیٰ بار بار مجھ سے اس حدیث کو پوچھتے تھے۔ فضیلت کی ایک بڑی وجہ محبت رسول ہے، اور اس محبت کی وجہ سے بعض صحابیات کو وہ درجہ تقرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوا جو صرف مخصوص صحابہ کو حاصل تھا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے سوا بجز حضرت ام سلیم اور حضرت انس کی ماں کی کسی عورت کے پاس تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ چنانچہ آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا، مجھے ان پر رحم آتا ہے کیونکہ ان کے بھائی میرے ساتھ شہید ہوئے تھے۔ جس لطف و محبت کے ساتھ آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے، اسی لطف و محبت کے ساتھ وہ آپ کی خدمت گزاری بھی کرتی تھیں۔ بخاری کی کتاب الاستئذان میں ہے کہ جب آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے تو وہ آپ کے لیے بچھونا بچھا دیتی، آپ آرام فرماتے۔ جب سو کر اٹھتے تھے تو وہ آپ کا پسینہ ایک شیشی میں جمع کر لیتی۔ مرتے وقت وصیت کی کہ کفن میں حنوط کے ساتھ عرق مبارک بھی شامل کر لیا جائے۔ حضرت انس بن مالک کی خالہ ام حرام کو بھی اکثر یہ شرف حاصل ہوتا تھا۔ چنانچہ معمول تھا کہ جب آپ قباء کو تشریف لے جاتے تو ان کے پاس ضرور جاتے۔ وہ اکثر کھانا لے کر پیش کرتی تھیں اور آپ نوش فرماتے۔ آپ سو جاتے تو وہ آپ کے بالوں سے جوئیں نکالتی۔ مخصوص صحابیات کے علاوہ قومی حیثیت سے بھی بعض صحابیات کو بعض معاشرتی فضائل حاصل ہیں، اور ان فضائل میں اس قبیلے کی تمام صحابیات شامل ہیں۔ مثلا ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی سے نکاح کی خواہش کی تو انہوں نے یہ معذرت کی کہ میرا سن زیادہ ہو گیا اور میرے لڑکے ہیں جن کی پرورش میرے لیے ضروری ہے۔ اس موقع پر آپ نے عموماً قریشی عورتوں کی یہ فضیلت بیان کی کہ اونٹ سوار عورتوں میں سب سے بہتر قریش کی عورتیں ہیں، بچپن میں اپنے یتیم بچے سے محبت رکھتی ہیں اور اپنے شوہر کے مال کی بہت زیادہ حفاظت کرتی ہیں۔ انصاریہ کا قبیلہ اسلام میں ایک خاص درجہ فضیلت رکھتا ہے، اور اس قبیلے کے مرد اور عورتیں دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یکساں محبوب تھے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار انصار کی عورتیں اور انصار کے لڑکے ایک شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور 3 بار فرمایا کہ تم لوگ میرے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک انصاریہ صحابہ اپنے بچے کو ساتھ لے کر آئیں ایک انصاریہ صحابیہ اپنے بچے کو ساتھ لے کر آئیں اور آپ نے ان سے گفتگو فرمائی اور اسی سلسلے میں دوبارہ فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم تمام لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ ان فضائل کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلفائے راشدین نے بھی صحابیات کی قدر و منزلت کو قائم رکھا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن کی ملاقات کو تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے فرمایا کہ آؤ چلیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ملاقات کو جایا کرتے تھے اسی طرح ہم بھی ان کی ملاقات کر آئیں۔ چنانچہ جب آپ ان کے پاس پہنچے تو وہ رو پڑیں۔ ان لوگوں نے کہا، کیوں روتی ہو؟ اللہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے وہ نہایت بہتر ہے۔ بولی، میں اس لیے نہیں روتی کہ میں اس سے ناواقف ہوں، بلکہ اس لیے روتی ہوں کہ وحی کا آسمانی سلسلہ ٹوٹ گیا۔ اس پر یہ دونوں بزرگ بھی رو پڑے۔ عام صحابیات کے علاوہ ازواج مطہرات کو جو عزت حاصل تھی، عورتوں کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حرم محترم نے انتقال کیا تو حضرت عبداللہ بن عباس سجدے میں گر پڑے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اس وقت سجدہ کرتے ہیں؟ بولے، جب قیامت کی کوئی نشانی دیکھو تو سجدہ کر لیا کرو۔ پھر ازواج مطہرات کی موت سے بڑھ کر قیامت کی کون سی نشانی ہوگی؟ مقام صرف میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے وفات پائی تو حضرت عبداللہ بن عباس بھی ساتھ تھے۔ بولے کہ یہ میمونہ ہیں، ان کا جنازہ اٹھاؤ تو مطلق حرکت و جنبش نہ ہونے دو۔
بعض صحابہ عزت و محبت کی وجہ سے ازواج مطہرات پر اپنی جائیدادیں وقف کرتے تھے، چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ازواج مطہرات کے لیے باغ کی وصیت کی تھی جو 4000 پر فروخت کیا گیا۔ خلفاء ازواج مطہرات کا نہایت ادب و احترام کرتے تھے۔ حضرت عمر نے اپنے زمانہ خلافت میں ازواج مطہرات کی تعداد کے لحاظ سے 9 پیالے تیار کیے۔ جب ان کے پاس کوئی میوہ یا اور کوئی کھانے کی عمدہ چیز آتی تو ان پیالوں میں کر کے تمام ازواج مطہرات کی خدمت میں بھیج دیتے تھے۔ 23 ہجری میں حضرت عمر امیر الحاج بن گئے تو ازواج مطہرات کو بھی نہایت عزت کے ساتھ ہمراہ لے گئے۔ حضرت عثمان اور حضرت عبداللہ بن عوف کو سواریوں کے ساتھ کر دیا تھا۔ یہ لوگ پیچھے چلتے تھے اور کسی کو سواریوں کے قریب آنے نہیں دیتے تھے۔ ازواج مطہرات منزل پر اترتی تھیں تو حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کسی کو قیام گاہ کے متصل آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ عام مسلمان ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن عقیدت رکھتے تھے، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ لوگ عام طور پر حضرت عائشہ کی خدمت میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لاتے تھے اور وہ ان کے لیے دعائے برکت فرماتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بنت طلحہ نے حضرت عائشہ کے دامن تربیت میں پرورش پائی تھی۔ ان کا بیان ہے کہ لوگ دور دور سے میرے پاس آتے تھے، اور چونکہ مجھ کو حضرت عائشہ سے تقرب حاصل تھا اس لیے بوڑھے بوڑھے لوگ میرے پاس آتے تھے۔ جوان لوگ مجھ سے بھائی چارہ کرتے تھے اور مجھ کو ہدیہ دیتے تھے اور اطراف ملک سے خطوط بھیجتے تھے۔ غرض ان تمام واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت اور مرد دونوں کا درجہ یکساں بلند کیا، اور خلفائے راشدین اور عام مسلمانوں نے اس درجے کو قائم رکھا، لیکن صحابیات کو یہ درجہ صرف مذہب، اخلاق اور حسن معاشرت کی بنا پر حاصل ہوا تھا، اور آج بھی انہی چیزوں سے عورتیں اپنے درجے کو بلند کر سکتی ہیں۔ آج بفضلہ تعالی کتاب اسوہ صحابیات کے اسباق اپنے اختتام کو پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔